دیتا اور آج تو اسلام تمہیں بہت سستے داموں مل گیا ہے۔ حضرات آج قدر آپ کر نہیں سک رہے ہیں، لیکن اسلام بہت سستے ہاتھ لگ گیا ہے آپ کی اور میرے۔ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن گردنیں کٹانے کے بعد اسلام لوگوں تک پہنچا ہے، سر کٹا کے اسلام لوگوں تک پہنچا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرا کے اسلام لوگوں تک پہنچا ہے، لوگوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں تو اسلام پہنچا ہے۔ یاد کرو اس دور کو جب ہندوستان کے اندر اسلام پہ خطرات منڈلا رہے تھے، مسلمانوں کو لوگ زبردستی چنیو پہنا دیتے تھے۔ معلوم ہے دور ہے دور اعلیٰ حضرت کا، صدر الافاضل کا دور ہے، اور بدائیوں کے علاقے میں ایک پنڈت ہے دیانند نام کا، وہ لوگوں کو مسلمانوں کو ہندو زبردستی بنا لیتا۔ اس بات کو بڑی قدر سے سن لیں، بنا رہا روز روز بنا رہا، ارے جناب کوئی نہیں جاتا، لیکن میری جماعت کا ایک وہ عالم ربانی اٹھا جس کا نام سید قطب الدین برہمچاری ہے، سبحان اللہ، سید قطب الدین برہمچاری۔ انہوں نے جب سنا کہ لوگ اسلام چھوڑ کے ادھر کو جا رہے ہیں تو یار ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئیں، اور بھیگ گئیں، لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن میں نبی کا نواسا ہوں نا، میں اپنے گھر میں اب رہنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ گئے اور جانے کے بعد ایک شاگرد کو ساتھ میں لیا اور اسٹیشن پہ گئے بدائیوں کے، اور وہاں اسٹیشن پہ جا کے آپ نے کپڑے اپنے اتارے اور وہی لباس پہن لیا سادھو والا، ماتھے پہ وہی ٹیکا لگایا، اور پیپل کے پیڑ کے نیچے جا کے رب کا ولی کھڑا ہو گیا ہے، وہی کپڑے پہنے ہیں سادھوؤں کے، ماتھے پہ ٹیکا لگا ہوا ہے، اور پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ کیسے کھڑے ہیں بولو؟ ایک پاؤں پہ۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پنڈت نا لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، وہ صبح صبح اسی پیپل کے تلے سے نکلتا تھا نیچے سے، اور یہ رب کا ولی رات میں جا کے اسی کے نیچے ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی وہ صبح صبح لٹیا لے کے ادھر سے آیا اور اس نے دیکھا اندھیرا تھا، کوہرا تھا کہ صاف نظر نہیں آ رہا، جیسی قریب میں آیا تو چاند سا چہرہ ہے، کلی مار گیا، پیچھے کو ہوا، لوگوں کو آواز دیا شور مچا کر کے، لوگ آئے، اور جیسے ہی لوگ آئے تو لوگوں نے کہا کیا معاملہ؟ بولا میں تم سے کہتا تھا نا بہت دنوں سے، بھگوان اسی پیڑ سے اتریں گے، اور دیکھو کہ بھگوان اتر آئے ہیں، اور یہ رب کا ولی ہے، آنکھیں بند ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے دل کی آنکھیں کھولے ہوئے زمان سے دھیرے سے پڑھ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سبحان اللہ۔ ایک پاؤں پہ کھڑے اور آنکھیں ہیں بند، لوگ آنے لگے، لوگ جمع ہو گئے، جیسے ہی خبر جنگل کی آگ کی طرح بدائیوں کے علاقے میں پھیلی تو بڑے بڑے سادھو اپنے مٹ چھوڑ کے مندر چھوڑ کے آ گئے، اور آنے کے بعد یہی جو سب سے بڑا تھا بولے دیکھو ہماری بات بالکل سچ بیٹھی ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ بھگوان اسی پیڑ سے اتر کے آئیں گے۔ اب یہ رب کا ولی ہے، ایک پاؤں پہ کھڑا، دوپہر ہو گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پھر دن نکل آیا، اجی یہ دن بھی گیا، دوسرا آیا، تیسرا جب دن نکلا تو دن ہے جمعے کا، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو، تیسرا دن ہے جمعے کا۔ اب یہ تمام دور و دراز سے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ ہو گئی، یار بھیڑ ایسی ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی، اور یہ جسے بھگوان کہہ رہے ہیں نا وہ ایک ہی پاؤں پہ کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ 3 دن ہو گئے، راتیں گزر رہی ہیں، ایک ہی پاؤں پہ، آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں، لیکن جیسے ہی دن چڑھنے لگا، اذانوں کا ٹائم ہونے لگا تو رب کے ولی نے آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ، آنکھیں کھولی۔ اب لوگوں نے دیکھا جب آنکھیں کھولی ہیں تو ان آنکھوں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب جو سادھو آئے تھے انہوں نے کہا بھگوان مہاراج بیٹھ جائیں،
بولے نہیں، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے جناب تو دودھ دیا ایک گلاس، پی لیا، دوسرا دیا وہ بھی پی لیا، اور دیا وہ بھی پی لیا۔ تو آپس میں بولے کہ بھگوان تو کھاتے نہیں ہیں۔ تو دوسرا بولا کہ کھاتے تو نہ، مگر اتنا تو آدمی نہ کھاتا جتنا ہی پی رہے ہیں، تو بھگوان ہی ہے یہ۔ ابھی دیکھنے لگے، بات ہونے لگی آن کی آن میں، جو برابر میں بستی ہے وہاں اذان ہونے لگی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب اذان کی آواز کان کے پردے سے لگی ہے نا، تو یہ سید قطب الدین برہمچالی جو بھگوان دکھ رہے ہیں نا انہیں، بہت بڑے علامہ ہیں یہ، اور اپنے وقت کا ولی بھی ہے۔ جو سادھو سنت وہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے بولے کہ بچہ یہ کیا ہوبت ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولے بابا یہ کچھ بھی نہیں ہوبت، یہ تو مسلمانوں کی اذان ہوبت ہے، اذان ہو رہی ہے۔ بولے کس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولے بابا اس کے بعد تو نماز ہوتی ہے۔ بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ جب کہ یہ تو خود پڑھانے والے پڑھنے والے تھے، جنہوں نے بار بار پڑھا ہوگا الصلاۃ معراج المؤمنین، سبحان اللہ، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ معلوم ہے، پوچھا اس کے بعد کیا ہوتا؟ تو بولے بھگوان اس کے بعد تو یہ مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ بولے ہو، لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے، من گھڑت نہیں ہے، تو ڈھونڈنے سے معلوم چلے گا کتابوں سے، مگر یہ ہے کہ سچی حکایت میں نہیں ملے گا۔ اب حضرات غور کریں، یہ کیا بولے؟ بولے بیٹا اذان ہوتا ہے ایسا؟ جی جی بابا یہ تو روز پڑھتا ہے مسلمان لوگ اذان۔ اچھا کدھر پڑھتا ہے؟ یہاں بستی ہے سامنے، یہاں اکٹھا ہو کے مسلمان لوگ روز ایسی کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے اس کے بعد کچھ اور بھی کہتا ہے؟ بولے اس کے بعد میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ بولے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ بولے اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا، پکار کر کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے، جب یہ الفاظ سنے نا، اس ولی کی آنکھیں برسنے لگی ہیں، سبحان اللہ، آنکھیں چھلک آئی ہیں۔ کیوں؟ ابھی راز تو نہیں کھلیا ہے، مگر یہ ولی یہ بتا رہا کہ اسی کے تو عشق میں یہاں کھڑا ہوں میں، سبحان اللہ، اسی کا پیار ہے جو یہاں لے کے آیا ہے۔ اب حضرات یہ بولے چلو نا بچہ، ادھر ہی چلتے ہیں، جدھر یہ لوگ نماز کرتا ہے وہیں چلتے ہیں۔ جیسے ہی ادھر پہنچے تو امام صاحب نے جب دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ بھیڑ ہے، امام صاحب کو بھی کچھ گھبراہٹ ہو گئی۔ بولے یار چڑھائی لے آئے۔ امام صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے جلدی سے موڈ بنایا اور جذباتی تقریر کر دی جمعہ میں۔ لوگوں کو اندر گرمی بھری، تھوڑی سی گرمی بھر دی۔ جیسی جذباتی تقریر کری امام صاحب نے تو مسلمانوں کو سینہ چوڑا ہو گیا، کیونکہ یہ جو ایمان ہے نا، اس پہ تو تھوڑا سا پانی پڑ جائے یہ تو ایک دم گرما جاتا ہے۔ جیسے ہی تقریر کے چھینٹے گرے ایمان پہ، گرما گیا۔ اور جو باہر کھڑے تھے نا لوگ، وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو سید قطب الدین برہمچاری ہے نا، یہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جیسی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے بولے اگر اجازت ہو تو اندر آ جائیں، سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ، اجازت ہو اگر اندر آ جائیں۔ بولے اندر آؤ گے؟ ماتھے پہ تو ٹیکا ہے نا۔ بولے بالکل اندر آنا چاہتے ہیں۔ بولے آ جاؤ۔ اندر جیسے ہی گئے، جا کے بولے کہ امام صاحب تو لوگ یہ کیا کرتا؟ اللہ اکبر۔ بولے ہم بتا دیں، وہ سب وہی سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، وہی بہت بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، ہم گواہی دیا کرتے ہیں، نماز کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بابا بولے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بولے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ امام صاحب بولے کہ صاحب کرنا تو کچھ نہیں پڑتا، یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسلام کے گیٹ میں آ جاؤ گے اندر کو۔ بولے کیسے پڑھائے گا؟
بولے ہم تو کلمہ پڑھائیں گے، آپ توبہ کریں کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں گے آپ۔ بولے اچھا، جو سادھو بیٹھے ہیں، ایک کالی چرن تھا بڑا ڈٹا ہوا حرام، کالی چرن نام تھا اس کا، تاریخ میں یہی نام ہے، ہاں کالی چرن ڈٹا ہوا حرامی تھا۔ اسے گیا تیرا کیا خیال ہے بول؟ ادھر امام صاحب نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھانا، پیچھے پیچھے تمام پنڈتوں نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، تمام نے پڑھ لیا۔ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ جتنے گئے تھے اس سے زیادہ ادھر تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ لیکن میں ایک بات یہاں ٹھہر کے رک کے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں، یہ ولی کامل ہی کر سکتا ہے جو 3 دن 3 راتیں ایک پاؤں پہ کھڑا ہے اور زمانے کو بتا دیا غلام کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ غلام کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ہی پاؤں پہ کھڑے، لیکن ایک بات تو میں تم سے کہہ دوں، اللہ ایمان میں مضبوطی پیدا کر دے۔ مصطفیٰ کا غلام ہے نا، آپ سے کہیں کہ 3 گھنٹے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ولی ہے، یہ ایک ہی پاؤں پہ کھڑا ہے نا، ایک پاؤں پہ کھڑا، یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ حدیث قدسی ہے نا، رب فرماتا تمہارے پاؤں میں بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، تمہاری آنکھ میں بن جاتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ قدم ولی کا ہے، طاقت خدا کی ہے، ہاتھ ولی کا ہے، طاقت خدا کی ہے، آنکھ ولی کی ہے، طاقت خدا کی ہے، زبان کی ہے، طاقت خدا کی ہے۔ کہتے ہیں نا ولی نے کہہ دیا تو یہ ہو کیسے گیا۔ ہم کہتے ہیں نادانی ہے تمہاری، حدیث قدسی پڑھو گے کہ سمجھ میں آ جائے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی، لیکن ہمارے ممبر صاحب کہہ رہے تھے کچھ باتیں ایسی کہہ دیو کہ اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے۔ درود شریف ایک بار ایسے پڑھ دو کہ مجھے لگے کہ زندے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جسپور کے اور اطراف سے آئے ہوئے سنی جنتی بھائیوں، یہ اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں نا، میں تو کہتا ہوں خدا کی رحمت کے اڈے ہیں یہ، سمجھے آپ، خدا کی رحمت کے یہ اڈے ہیں۔ یہاں جانے کے بعد ان کی چادر تھام کے رب سے مانگ لیا کرو، وسیلہ ان کا دیا کرو، مولا ان کے کرم سے، ان کے صدقے سے رحمتیں برسا دیا کرتا ہے۔ یہ ولی ہیں، اور اسے تو اپنے محبوبوں کا وسیلہ، ان کا صدقہ اتنا پسند ہے جو کہیں سے جاگے کام نہیں ہوتا۔ ان کا چادر پکڑو، کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ یہ دعوت تو کہیں اور دے رہے تھے اعلیٰ حضرت، لیکن ہم بھی کہہ دیں تو کوئی جرم نہ ہوگا، اور ہم تو کہہ رہے ہیں شرک نہ کو، بدعت نہ کو۔ اللہ پاک نے مزارات اولیاء پہ جانا تو حج سے سکھا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ کفر و شرک کے فتوے داغنا بند کر دو، سمیٹ کے رکھو، اور بریلی شریف کے سائے میں آ کے بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سبحان اللہ، بڑا کمزور رسپانس تھا، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا کہنے لگا تھا آپ سے، اسے بڑا خوبصورت لگتا ہے، پسند آتا ہے وسیلہ۔ اگر گناہ ہو گیا نا، نہ کرو، ہو جائے تو ان کے مزار پہ جا کے نا ان کا دامن تھام کے کہہ دو مولا، اگر گناہ ہو جائے ان کی چادر پکڑ کے کہہ دو مولا میں برا ہوں لیکن تیرا محبوب ہے یہ تو نا۔